بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پڑھنا عبادت نہیں، یہ عشق ہے۔ جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد نہیں، وہ دل ویران ہے۔ درود ایسا ذکر ہے جو عرش سے بھی اوپر جاتا ہے۔ درود دل کو وہ جلا دیتا ہے جو ہزار سجدے بھی نہ دے سکے۔ درود پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ درود محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور ذکر محبوب عبادتوں کا سردار ہے۔ جو درود پڑھتا ہے اس کی زبان پر اللہ کا نور آتا ہے۔ درود دل کی وہ دوا ہے جو بے سکونی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ جس گھر میں درود کی محفل ہو وہاں فرشتے قیام کرتے ہیں۔ درود دنیا میں رحمت لاتا ہے اور آخرت میں شفاعت۔ درود وہ خوشبو ہے جس سے زندگی مہک جاتی ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ خود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں حاضر کر رہا ہوتا ہے۔ درود میں وہ طاقت ہے جو مقدر بدل دیتی ہے۔ درود شریف دلوں کی زنگ کو صاف کرتا ہے۔ درود پڑھنے سے دل نرم، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ تجزیہ کریں تو کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں دقت نہ ہو۔ جن کی زندگی میں دقت نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بتایا نہیں ہے، تو جنہوں نے بیان نہیں کیا ان کی زندگی میں دقت نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہے اور اس میں دقت تو ضروری ہے۔ مثلاً کون سا آدمی ہے جس کا باپ نہ مرے گا، دادا نہ مرے گا اور خود نہ مرے گا؟ اور اب اگر یہ غم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس نے گلہ نہیں کیا تو وہ خاموش ہو گیا، باقی لوگ گلہ کرتے رہے اور بقا والے لوگ چلتے رہے ہیں، اور سب چلتے وہیں جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے جانا وہیں آگے ہے، تو کیوں نہ خاموشی سے چلا جائے؟ تو جو لوگ گلہ کرتے ہوئے نہیں پائے گئے ان کی زندگی میں آسانی آ گئی، اور جنہوں نے اپنی تکلیفوں پر لوگوں کو گواہ بنایا ان کی تکلیف کبھی ختم نہیں ہوئی۔ یعنی کہ وہ اللہ کی شکایت دنیا کے سامنے کر رہا ہے، کہتا ہے کہ پھر ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ تو آپ اپنے حالات پر راضی رہنے کی کوشش کرو۔ اپنے گھر کی تکلیف دوسروں کے کان میں بتانے والا اپنے گھر کو ایکسپوز کر رہا ہے، افشاں کر رہا ہے۔ اپنے اللہ کی بات آپ اپنے اللہ سے کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی بڑا ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی ہو تو اس سے بات کر سکتے ہیں، مگر وہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ ہمارے فیصلے پر راضی نہیں ہو تو ہماری کائنات سے نکل جاؤ، اور پھر ہماری کائنات سے کہیں اور چلے جاؤ۔ ہماری کائنات میں تو ہمارا ہی فیصلہ چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کی کائنات میں ہمیں آپ کا ہی فیصلہ چاہیے، یعنی جو تجھے منظور ہے وہ ہمیں بھی منظور ہے۔ ایک درویش تھا، اس کے پاس لوگ گئے اور کہا کہ دیکھو بابا جی، دریا نے کناروں کو ڈھا لگا دی ہے، کناروں کو گرانا شروع کر دیا ہے، کاٹ شروع کر دی ہے، آپ دعا کریں۔
تو بابا جی کہتے ہیں کہ دعا کیا کرنی ہے، آپ لوگ کدال لاؤ، بیلچا لاؤ۔ تو وہ لوگ کسی لے آئے اور بابا جی نے بھی کنارہ گرانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تیری یہی صلاح ہے تو میری بھی یہی صلاح ہے، گرانا ہے تو گرا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ تو محبت کے انداز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی میں ایک درویش تھے، اور درویش بھی وہ جنہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، بہت اچھے درویش تھے۔ تو لوگ ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ بابا جی مدت ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ دعا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضرور دعا فرمائیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ دعا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ضرور دعا فرمائیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ آج کل اللہ ہماری بات نہیں سنے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو ہر دعا پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آج کل ہماری بات وہ مانتا نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کچھ ناراض ہے۔ ایسا کرو کہ آپ یہ دوپٹہ لے لو اور اسے دھو کر دھوپ میں بچھا دو۔ انہوں نے دوپٹہ لیا، دھویا اور دھوپ میں رکھ دیا۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس نے ہماری بات سننی نہیں ہے، اور اب دیکھ لو اس نے ہمارا دوپٹہ سوکھنے نہیں دیا، اور اس طرح لوگوں کا کام ہو گیا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ یہ محبت کے انداز ہیں، اور محبت کا ایسا انداز تسلیم کے بعد ہوتا ہے، اور اگر تسلیم نہ ہو اور صرف بحث ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بحث سے نکالو۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے آپ کو بحث سے نکالنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔